لیکن جو ہم محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ محمد و آل محمد کی اصطلاح کوئی شیعہ اصطلاح ہو. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ ہماری بنائی ہوئی ٹرمنالوجی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ محمد اور آل محمد، بلکہ یہ ٹرمنالوجی، یہ اصطلاح خود پیغمبر اکرم نے ایجاد فرمائی ہے، اور یہ ٹرم پیغمبر اکرم نے اپنی امت کے سامنے رکھی کہ آل محمد کی اصطلاح سے تم آشنا ہو. کئی مقامات پر اور کئی انداز سے اس ٹرم کو پیغمبر اکرم نے بیان کیا اور پیش کیا ہے. ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے تفسیر کشاف جو علامہ زمخشری نے لکھی، بہت پرانے عالم اہل سنت جنہوں نے علم تفسیر پر بہت کام کیا، اور تفسیر کے میدان میں ان سے بڑا اور کوئی نام نہیں ہے. علامہ زمخشری، انہوں نے جو کچھ روایتیں لکھی ہیں اپنی کتاب کے اندر، انہی روایتوں کو پھر امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بھی ذکر کیا، اور امام فخر الدین رازی سے بڑا کوئی نام اہل سنت میں پھر تفسیر کے لیے نہیں ہے. پھر انہی روایات کو علامہ سیوطی نے در المنصور میں بھی جگہ دی. اتنی امپورٹنٹ یہ روایتیں ہیں. یہ روایتیں کس جگہ پر بیان کی ہے؟ علامہ زمخشری نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 220 میں لکھی ہے. اور اگر میں ان روایتوں کو بیان کروں گا تو شاید میں روایت کا آدھا حصہ پڑھوں گا، آپ آدھا حصہ خود پڑھ دیں گے. روایت کیا ہے؟ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. موضوع ذہن میں رہے، آل محمد کی اصطلاح شیعہ اصطلاح نہیں ہے، نبی کی اصطلاح ہے. نبی شاہ فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یہ روایت ہماری کتابوں میں نہیں ہے صرف، بلکہ ان بڑی بڑی کتابوں کے اندر ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اس روایت کی خوبصورتی یہ ہے کہ نبی نے یہ نشان نہیں فرمایا جو شخص محمد مصطفیٰ کی محبت میں مرے گا، نہیں، یہ فرمایا من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا. یعنی آل محمد کی محبت رکھنے والے جو ہیں، اگر طبی موت بھی اس دنیا سے آتے ہیں تو وہ طبی موت نہیں، خدا کے نزدیک شہید مر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مشہور روایت آپ سبھی کے اذہان کے اندر ہے. لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ علامہ زمخشری نے جب یہ روایت لکھی تو اس روایت کو 12 روایتوں کے ساتھ جوڑا ہے. کتنی روایتوں کے ساتھ؟ کیا خوبصورت عدد ہے. مجھے نہیں معلوم کہ 12 ہی کیوں لکھی، وہ جانے اور ان کا عقیدہ جانے. لیکن اس کی پہلی روایت یہ ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا. دوسری روایت کیا ہے؟ دوسری روایت یہ ہے کہ جو شخص آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ توبہ کیا ہوا مرے گا. کیا بڑا درجہ ہے آل محمد کی محبت کرنے والوں کو. اور مجھے دنیا کے مسلمان بتائیں کہ کیا کوئی اور ایسا بزرگ ہے کہ جس کی محبت میں مرنے کے بعد انسان شہید مرتا ہو؟ لے کر آؤ نام کہ فلاں کی محبت میں مرو گے تو شہید مرو گے. ہے فلاں کی محبت میں، فلاں گروہ کی محبت میں، فلاں قبیلے کی، فلاں بنی فلاں کی محبت میں مرو گے تو شہید مرو گے. صرف آل محمد ہے، آل محمد کی محبت میں مرو گے تو شہید مرو گے، آل محمد کی محبت میں مرو گے تو توبہ کیے ہوئے مرو گے. پھر آگے میں فرمایا، تھک تو نہیں رہے نا، بات پہنچ رہی ہے. تیسری روایت من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ مغفرت پایا ہوا مرے گا. یہ کوئی چھوٹے عہدے نہیں ہیں، علماء نے بیان کیا ہے. کہ ہم اس روایت کو بہت معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مغفرت پایا ہوا. ہم ہر مجلس کے اختتام پر اور مجلس سے پہلے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. پروردگار تم مغفرت فرما سارے مومنین کی، سارے مومنات کی، سارے مسلمین کی، سارے مسلمات کی.
تو جو مغفرت کی دعا کرتے ہیں پیغمبر شاہ فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت میں مر جائے گا وہ مغفرت پایا ہوا مرے گا. اتنا بڑا درجہ ہے. چوتھی روایت من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان. جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ پورے ایمان کے ساتھ مرے گا. اور کیسے نہ ہو، جب کل ایمان پر انسان کا ایمان ہوگا تو خود کا ایمان بھی کامل ہو جائے گا. کیا بات ہے. تو 12 روایتیں ذکر کی ہیں. اب میں 12 میں سے کچھ اور روایتیں بیان کرنا چاہوں گا، ہے میرے ساتھ ساتھ. تو فرمایا پیغمبر نے یہ بھی بیان کیا تھا من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر. اگر وہ شخص مرے گا تو مرتے ہی ملک الموت اسے جنت کی بشارت دے گا، پھر منکر و نکیر اسے جنت کی بشارت دے گا. کیا بات ہے. ملک الموت آتے ہی جنت کی بشارت دے گا، پھر قبر میں جاتے ہی منکر و نکیر جنت کی بشارت دیں گے. کہ نہیں، مرحلہ اس سے بھی آگے کا ہے. من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. جب آل محمد کا محب قبر میں جاتا ہے تو پروردگار اس کی قبر کو آسمان کے فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے. آج لوگوں کو بحث یہ ہے کہ مدینے کی زیارت پر جانا چاہیے یا نہیں چاہیے، کربلا جانا چاہیے نہیں چاہیے، نجف جانا چاہیے نہیں چاہیے، مشہد جانا چاہیے نہیں چاہیے، کاظمین جانا چاہیے نہیں چاہیے، سامرہ جانا چاہیے نہیں چاہیے. آل محمد کی بات نہیں ہو رہی. نبی فرمانے جو آل محمد کی محبت میں مرے گا اس کی قبر کے ظاہر ملائکہ کو بنا دیا جائے گا. تو خود آل محمد کی قبروں کی شان کیا ہوگی. یہ تو ان کے محبوں کی قبروں کی شان ہے کہ آسمان کے فرشتے محبان اہل بیت کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. کیا کہنے. پھر آگے بیان فرمایا من مات علی حب آل محمد فتح لہ بابان الی الجنہ. کہ جب آل محمد کا محب قبر میں جائے گا تو محشر میں اس کے لیے 2 دروازے کھولیں گے، لیکن دونوں دروازے ہی اسے جنت تک پہنچائیں گے. ہائے 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 کیا کہنے. کہ نہیں، صرف جنت تک کی بات نہیں. یہ دیکھیں کہاں سے بات شروع کی تھی. مرے گا تو شہید مرے گا، مرے گا تو ایمان والا مرے گا، مرے گا تو مغفرت پایا ہوا مرے گا. جب قبر میں جانے والا ہوگا ملک الموت خوشخبری دیں گے، قبر میں پہنچے گا فرشتے زیارت کے لیے آئیں گے، قبر سے اٹھایا جائے گا جنت میں جائے گا. کہ نہیں، جنت میں بھی معمولی طریقے سے نہیں جائے گا، پورے پروٹوکول کے ساتھ جائے گا. فرمایا یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا. آل محمد کا محب جنت میں ایسے لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے. اس شان کے ساتھ، اس احترام اور پروٹوکول کے ساتھ اس کو جنت میں لے جایا جائے گا. یہ روایتیں مسلسل محب آل محمد کے لیے بیان کی. ہو گئے بیان.